فاحملوني أو أخطأت فاعذروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سبحان الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول سبحان الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان الله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سبحان الله. وما أرسلنا برسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، آج کی اس کانفرنس میں اور اس اجتماع میں خطاب کا موضوع جو آپ نے مقرر فرمایا وہ ہے مقام سنت۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ نساء کا جو مقام منتخب کیا اور جن آیات کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک کا حصہ ہے۔ مسلسل ایک مضمون ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کہ مقام سنت کی قرآنی اہمیت اور دینی ناگزیریت مقام سنت کی، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 65 تک یہ مسلسل، وہ اس سے پہلے بھی یہ مضمون ملتا ہے، اس کے بعد بھی ہے، مگر کمپیکٹ اور کنسولیڈیٹڈ ایک ہی جگہ پر یہ مقام ازبر کرنے کے لائق ہے۔ مقام سنت پر ایک ہی جگہ مختلف پہلوؤں کو مقام سنت کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ میں اس کو 2-3 حوالوں سے بیان کر لوں گا تاکہ مختلف ذہنی اور قلبی ضرورتوں کا سامان ہو۔ ہم صرف ذہن کو خطاب نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا دل کو بھی خطاب کرتے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ جو شخص سنت کا لفظ اور حدیث کا لفظ یہ علمی اعتبار سے اور فنی اعتبار سے ان میں فرق بھی ہے، مگر عام طور پہ سمجھنے کے لیے عین یکدیگر یعنی ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں،
علمی اور فنی اعتبار سے ان کی اصطلاح میں فرق ہے۔ سنت بالعموم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کے عمل مبارک سے جو چیز ثابت ہو اس کو سنت ہے۔ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے ثابت ہو وہ سنت ہے۔ اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے جو فرما دیا وہ بھی حدیث، جو عمل کیا فعل وہ بھی حدیث، اور آپ کے سامنے کسی اور نے کوئی بات کہی یا کسی اور نے کوئی عمل کیا، آپ نے سنا اور دیکھا اور خاموش رہے، منع نہ فرمایا، یہ بھی سنت ہے۔ اسے کہتے ہیں قول، فعل اور تقریر۔ قول، فعل اور تقریر۔ قول ہو گئے utterances of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، utterances چھوٹے بچوں کے لیے بتا، speeches and utterances of holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعل سے مراد ہو گیا acts and deeds of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا عمل اور فعل پاک۔ اور کسی کا عمل کرنا اور آپ کا دیکھ کر خاموش ہونا، اسے کہتے ہیں tacit approvals یا سائلنٹ اپروول۔ خاموشی سے کسی چیز کو اپروو کرنا، تقریر، اس کو برقرار رکھا۔ اب یہی چیز تینوں قسمیں حدیث میں بھی لے لی جاتی ہے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، اور سنت کے باب میں بھی کہہ دیا جاتا ہے سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ تو کبھی حدیث اور سنت کا معنی ایک ہوتا ہے اور کبھی اطلاق جدا جدا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا اس کی علمی اور فنی بحث طویل ہے، وہ اہل علم کے لیے ہے، اس اجتماع میں وہ خطاب کا موضوع نہیں ہے۔ مگر اس کا سادہ اور مختصر فرق اگر سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں کہ سنت مضمون ہے اور حدیث اس کا بیان ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر فرق سمجھنا چاہوں تو سنت مضمون ہے، خواہ وہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک ہے، ارشاد، خواہ عمل مبارک ہے، اور خواہ تقریر یعنی خاموشی سے کسی چیز کی تائید کر دینا۔ تو نفس مضمون، سبجیکٹ میٹر، یہ سنت ہے، اور اس کا بیان کرنا، نیریٹ کرنا، یہ حدیث۔ یہ ایک فرق ہے جو بیان کیا گیا، اس کو اس لیے بیان کہہ دیا میں نے کہ اس کا سمجھنا اور بیان کرنا آسان، ورنہ اور بھی بہت سے فرق ہیں علم میں۔ جب ہم مقام سنت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد سنت کا مقام بھی اور حدیث کا مقام بھی۔ تو مقام سنت بالواسطہ مقام رسالت کا اعادہ ہے۔ مقام سنت بالواسطہ مقام سنت کو ماننا مقام رسالت کا ماننا ہے، اور مقام سنت کا انکار کرنا در حقیقت مقام رسالت کا انکار کرنا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ جو حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم تو نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، ہم تو سنت کو حجت نہیں مانتے، بلکہ وہ کہنے کو یہ بھی نہیں کہیں گے، کچھ اور باتیں کہیں گے، در حقیقت ان کے اندر سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سنت کی اہمیت اور حجیت یا سنت رسول کی ناگزیریت، انڈسپینسبلٹی، اس کا انکار کر کے یہ کہنا کہ ہم رسالت کو مانتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ جو سنت اور حدیث کی حجیت کا، اس کی ریلائبلٹی، انڈسپینسبلٹی، اور اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکینس، آئینی اور تشریعی اہمیت، اس کا انکار کرنا اور کہنا کہ رسالت کو مانتے ہیں، اس میں تضاد ہے۔ سنت کی اہمیت کا انکار کر کے رسالت کو مانا ہی نہیں جا سکتا، رسالت کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ چونکہ ہم نے قرآن مجید سے اس بات کو شروع کرنا ہے، قرآن مجید سے، تو پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، پہلی بات کہ قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہوا،
آیات کریمہ قرآن مجید کی حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ جب دل پر نازل ہوا تو سب سے پہلی منزل قرآن کی، سب سے پہلی منزل قرآن کی علم الہی ہے، وہ لوح محفوظ۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا محل جہاں قرآن مجید سب سے پہلے تھا وہ علم الہی اور لوح محفوظ۔ پھر اس کے بعد اسے آسمان دنیا کے بیت العزت پہ اتارا گیا، اور جب دنیا میں آیا تو قرآن مجید حضور علیہ السلام کے قلب اطہر، اور قلب اطہر میں اترنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ ادا ہوا، لفظاً بھی معناً بھی، لفظ بھی اترے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے اترا۔ یک وقت قرآن لفظاً اور معناً دونوں صورتوں میں قرآن اترا آپ کے قلب اطہر پہ، اور آپ نے اسے اذن الہی سے زبان پاک سے ادا فرمایا۔ جب آپ نے ادا فرمایا، انہی آیتوں کو لے لیں جو ہم نے پڑھی، میں آپ کو بڑی موٹی ایک ایسی بات سمجھاتا ہوں تاکہ جس کی عقل سلیم ہے وہ زندگی پر انکار نہ کر سکے، اور جس کی عقل سلیم نہیں وہ انکار کرے تو آپ اور میں اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ آیتیں اتری، نہ کسی نے اترتی ہوئی دیکھی تھی، نہ کسی نے جبرائیل امین کو لے کر اترتے دیکھا، نہ سنی تھی، قلب اطہر پہ اتر گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے زبان مبارک سے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے سن لی۔ ایک تصور کریں کہ یہ آیتیں اتری اور آپ نے بیان فرمائی، سبحان اللہ، صحابہ کرام نے سن لی۔ اب اس آیت کریمہ میں کوئی اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے؟ بیان تو وہی فرمانا تھا نا جو نازل ہوا۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے پڑھ دی، صحابہ کرام نے سنا، ایک نیا کلام تھا، لا محالہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک نیا کلام سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک نیا کلام ہے آقا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو میں نے پڑھا ہے اور تلاوت کیا ہے یہ قرآن ہے، یہ جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ قرآن ہے، مجھ پر نازل ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو قرآن مان لیا۔ اب دو باتیں ہو گئی، ایک وہ جو حضور علیہ السلام پر مضمون اترا تھا اور آپ نے بیان فرمایا، پڑھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے سن کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ قرآن ہے۔ اب یہ جو جملہ آپ نے وضاحت میں فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں سنایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ خود قرآن ہے یا حدیث ہے؟ آپ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو جملہ آقا نے صحابہ کرام کے استفسار پر پوچھنے پر فرمایا کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اور تمہیں سنایا ہے یہ قرآن ہے، مجھ پر نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مان لو، یہ جو کلمات فرمایا یہ کلمات قرآن ہے یا حدیث؟ آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ یہ کلمات کلمات اللہ نہیں، کلمات الرسول ہے۔ یہ کلمات اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے بیان کرتا ہے، توضیح ہے، یہ قرآن ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس کو مان لیا کہ یہ قرآن ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے حدیث کو مانا یا براہ راست قرآن کو مانا؟ پہلے کسے مانا؟ انہیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ قرآن ہے، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے۔ سب سے پہلے جب غار ہرا سے حضور تشریف لائے، آپ نے آگے فرمایا لوگوں سنیے، مجھ پر قرآن اترا ہے، اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ پاک نے مجھ پر یہ آیت اتاری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جب آیتیں حضور علیہ السلام نے آ کے سنائی،
پہلی آیتیں جو سب سے پہلے اتری اور سب سے پہلے بیان کی اور صحابہ کرام کے کانوں میں سب سے پہلی آیتیں جو پڑھی، ان آیتوں میں کہیں یہ جملہ اور یہ آیت اور یہ کلمات ہیں کہ یہ قرآن ہے؟ پہلی بحیرت اتری ہے کوئی پیدا؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ کلمات سنائے اور صحابہ کرام نے پوچھا، جب پہلی بار سنا، آقا یہ کیا نیا کلام سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، میں غار حرا میں تھا، مجھ پر جبرائیل امین اترے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ آیتیں لے آئے۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہوگا، یہ کلمات کیا ہے، قرآن ہے یا حدیث؟ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات مان لی تو ان کا ایمان قرآن پر ہو گیا۔ تو پہلے قرآن کو مانا گیا یا پہلے حدیث کو مانا گیا؟ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، وہ قرآن کو بھی نہیں مان سکتا۔ حدیث کو مانے بغیر قرآن کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کو قرآن بتانے والی سب سے پہلے حدیث رسول ہے۔ جو کہے گی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو نہیں مانتا، اسے کہیے کہ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، اسے پوچھئے کہ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل تو مصطفیٰ ہے۔ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا فرمان حدیث۔ ناداں اگر اسے نہیں مانتا تو قرآن پر ایمان کیسے ہو گیا؟ قرآن کی پہچان کہاں سے ہو گئی؟ کیسے خبر ہو گئی کہ یہ قرآن ہے؟ کیسے ایمان ہو گیا؟ تو یہ سرے سے بات ہی بے عقلی کی اور غیر منطق کی بات ہے کہ کوئی کہے میں قرآن مانتا ہوں اور حدیث نہیں مانتا، اور صرف قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں۔ حدیث کی ضرورت کے بغیر تو قرآن کے قرآن ہونے کی خبر ہی انسانیت پر نہیں ہو سکتی۔ سورہ اخلاص جو نازل ہوئی، سورہ اخلاص، اس میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد، میرے حبیب فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ فرما دو کہ وہ اللہ ہے اور ایک۔ یہ آیت اتری، یہ سورہ اخلاص اور سورہ توحید بھی۔ یہ فرمانا اللہ پاک کا کہ فرما دو قل، اس کے بعد کیا فرماؤں؟ اللہ، میرے پیارے حبیب فرما دے، انہیں سنا دے، وہ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ یہ جو اگلا حصہ ہے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ حصہ توحید ہے۔ یہ حصہ توحید ہے کہ اللہ ایک، اور پہلا لفظ قل فرما دو یہ رسالت ہے۔ پہلا لفظ قل، یہ فرما دو، یہ کیا ہے؟ یہی تو رسالت ہے کہ اللہ کی بات لوگوں کو بتائی جائے، یہ رسالت ہے۔ اور کیا بتائی جائے؟ یہ توحید۔ میرے حبیب فرما دو یہ رسالت ہوگی۔ مولا کیا فرماؤں ان کو، کیا بتاؤں ان کو؟ یہ بتا کہ میں ایک ہوں۔ تو یہ جو بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، یہ مضمون تو ہوا توحید۔ اور اس سے پہلے جو امر آیا جس پر میرے آقا کی زبان کھلی، فرما دو، یہ امر رسالت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم خالی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ ارے ناداں، اللہ نے اپنی توحید کے بیان سے پہلے رسالت رکھی، اپنی توحید کے بیان سے پہلے رسالت رکھی ہے کہ جب تک رسالت پر ایمان نہ ہوگا توحید کا مضمون سمجھ کہاں سے آئے؟ تو اللہ پاک کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانے سے پہلے اپنے مصطفیٰ کو منواتا ہے، اپنے آپ کو منوانے سے پہلے اپنے حبیب کو منواتا ہے کہ یہی تو راستہ ہے توحید تک پہنچنے کا، یہی تو راستہ ہے قرآن تک پہنچنے کا۔
اور آپ نے راستے کا انکار کر دیا اور کہا میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں. ہے دنیا میں کوئی ایسی منزل جو بغیر راستے کے مل جائے؟ بغیر راستے کے منزل مل جائے. آپ نے سیڑھی اٹھا دی اور کہا چھت پہ چڑھنا چاہتا ہوں. ہے کوئی چھت کے بغیر سیڑھی پہ جس پہ چلا جا سکتا؟ کوئی چھت کہ جی سیڑھی کو تو میں نہیں مانتا، یہ تو درمیانی واسطے ہیں، مجھے واسطوں سے کیا غرض، میں تو ڈائریکٹ چھت پہ جانا چاہتا ہوں. میں تو واسطے اور وسیلے اور درمیانی چیز کو نہیں مانتا، ڈائریکٹ چھت پہ جانا ہے. سیڑھی ہٹا دیں، اسے سیر میں کھڑا کر کے کہیں جاؤ ڈائریکٹ چھت پہ. دادا اس چھوٹی سی چھت پہ بغیر سیڑھی کے واسطے کے تم نہیں جان سکتے، اور توحید کی منزل پہ رسالت کے واسطے کے بغیر جانا چاہتے ہو؟ توحید کی منزل پر، توحید کی چھت پر رسالت کی سیڑھی کے بغیر جانا چاہتے ہیں، اور توحید کی منزل تک رسالت کے واسطے کے بغیر جانا چاہتے ہیں. یہ تو سنت الہیہ کے ہی خلاف ہے، خود سنت الہیہ کی ہی خلاف. اگر رسالت کا واسطہ عالم انسانیت کے لیے ناگزیر انڈسپینسیبل نہ ہوتا تو اللہ پاک نظام رسالت کو ختم کر کے اپنی کتاب ہر ایک کے گھر براہ راست فرشتوں کے ذریعے نہ پہنچا دیتا. ہر کوئی صبح سو کے اٹھتا ہر صبح تو ہر ایک کے پاس ایک ایک کتاب پڑھی ہوئی ہوتی، تو پوچھتا یہ کیا کتاب آ گئی؟ حکم ہوتا، ان کو آواز آ جاتی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے پڑھو، اس پر عمل کرو. اسے پڑھو تو کیا اللہ پاک اس پر قادر نہیں؟ بولیے، اللہ اس پر قادر نہیں کہ ہر ایک، اگر ہر ایک تک وہ اپنا رزق پہنچا سکتا ہے تو اپنا پیغام ہر ایک تک نہیں پہنچا سکتا؟ مگر اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہر ایک تک اپنی کتاب پہنچانا مناسب نہیں سمجھا، پسند نہیں فرمایا. اس نے کیا کیا؟ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا پیغام پر بنا، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اس کو تیار کیا اور فرمایا محبوب میں اگر قادر ہوں، چاہوں تو اپنی بات ڈائریکٹ بھی لوگوں تک پہنچا دوں، مگر میں اس ڈائریکٹنس کا قائل نہیں ہوں. میں حبیب تمہیں رسول بناتا ہوں اور تجھے اپنی بات دیتا ہوں، اور میری بات تو اپنی زبان سے انہیں سنا دے. یہ ہے اللہ کی سنت. بات میری ہے مگر کر تو، سنا تو، میں تمہیں سناتا ہوں تم انہیں سنا. تو جب اللہ نے اپنی بات براہ راست آپ سے اور ہم سے کرنا مناسب نہیں سمجھا، بغیر واسطہ رسول کے اللہ نے اپنی بات ہم سے نہیں کی، ہم واسطہ رسول کے بغیر اپنی بات اس سے کرنا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، اور صرف اللہ کو مانتے ہیں، رسول کے واسطے کی ضرورت نہیں. یہ سوچ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، اللہ کی سنت کے خلاف. اب جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ان کا تھوڑا مفہوم آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ کہا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. یہ بات یہاں سے شروع کی تھی. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ زور استدلال سے سنت اور حدیث کی حجیت ثابت کر دی، اور قرآن مجید کا تو مضمون اس طرح کا ہے کہ یہ زور استدلال کی بات نہیں، یہ متن قرآن کی بات ہے، متن قرآن کی بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان منافقوں کو، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے حبیب آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، یہ اللہ کی وحی جو اتری اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا گمان کرتے ہیں، اور ارادہ اور خواہش ان کی یہ ہے کہ اللہ کے اس اترنے والے حکم کو چھوڑ کر طاغوت یعنی وہ قانون اور وہ حکم اور وہ تصورات جو اللہ رسول کے مخالف ہیں،
فیصلے اپنے معاملات کے اس قانون کے ذریعے کرائیں جو نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے۔ تو ارادہ یہ کرتے ہیں کہ غیر اسلامی قوانین نافذ کریں اور خلاف شریعت نظام لائیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ یہاں سے ایک نقطہ واضح ہوا، وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ نہ کریں اور اللہ رسول کے حکم کی حجیت اللہ رسول کے حکم کی عملی حجیت کو، پریکٹیکل آتھینٹسٹی، پریکٹیکل انڈسپینسبلٹی، ناگزیریت کو عملاً نہ مانے، اس کے لیے رجوع کسی اور طرف کرے اور زبان سے کہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور اللہ رسول کے حکم کو مانتے ہیں، تو فرمایا ان کا یہ کہنا ایمان کا اقرار و تصدیق نہیں، محض گمان ہے، یہ محال کا ہے۔ سچے وہ ایمان کے دعوے میں تب ہوں گے اگر اللہ رسول کے حکم کو عملاً نافذ کر دیں گے اور اس کی حجیت کو تسلیم کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ کھلا انکار کر دیں خلاف دین اور خلاف اسلامی قوانین کا اور خلاف اسلامی طاغوتوں کا اور خلاف اسلامی عدالتوں کا اور خلاف اسلامی قوتوں اور طاقتوں کا، ان یکفروا بہ، کھلا انکار کر دیں، ان کے خلاف علم بغاوت اٹھائے، رد کر دیں، یہ حکم دیا جا چکا ہے، اور بجائے رد کرنے کے وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور عملاً اپنا کعبہ واشنگٹن کو سمجھتے ہیں، عملاً کعبہ واشنگٹن اور ماسکو کو سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اگر ایمان لائے ہوتے تو ان کے خلاف بغاوت کر دیتے، ان کو ٹکرا دیتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور گمراہی کے اس راستے پر جا پھٹکا کے مارے کہ پھر انہیں صحیح راہ کی خبر تک نہ ہو۔ جس سے شیطان انہیں دور گمراہی پہ پھٹکانا اور مارنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اب وہ آیت قابل توجہ ہے، آیت نمبر 61، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، سبحان اللہ۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف اور آؤ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، سبحان اللہ۔ جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں، کتنی؟ دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول، رجوع الی اللہ اور رجوع الی الرسول۔ جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں، دعوت الی ما انزل اللہ، آؤ جو اللہ نے نازل کیا وہ قرآن ہے اس کی طرف، تو الی ما انزل اللہ میں قرآن آ گیا یا نہیں؟ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ مان لو ان احکام کو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو اس سے مراد کیا ہوا؟ قرآن مجید۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور انہیں بلایا جاتا ہے رسول کی بارگاہ کی طرف۔ دو چیزیں الگ بیان کرنا، اگر صرف قرآن کی طرف آنا ہی کافی ہوتا تو وَإِلَى الرَّسُولِ کا الگ حکم نہ آتا، کیونکہ اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ میں توحید اور رسالت تو آ ہی گئے تھے، جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف آ جاؤ، تو نازل فرمانے والا بھی اس میں بیان آ گیا اور جس پر نازل کیا گیا اس کا ذکر بھی آ گیا۔ مگر قرآن مجید نے باوجود اس کے کہ اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ایک جامع اصطلاح، دعوت اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، رجوع اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ایک جامع کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، اس کے باوجود الگ سے ارشاد فرمایا پھر وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو دعوتیں دی جاتی ہیں تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
اب یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اے حبیب آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو، دیکھیں گے منافقوں کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ یصدون عنک صدودا، جو اللہ نے حکم نازل کیا تھا یعنی قرآن، اسے ماننے سے انکار نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی طرف، قرآن کی طرف آنے سے انکار نہیں کرتے، یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گریز کرتے، آپ کی طرف آنے سے گردن موڑتے، آپ کی دہلیز پر سر رکھنے سے سر پھیرتے، آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے کتراتے، آپ کے حکم کی حجیت، آپ کے حکم کی اہمیت اور آپ کے حکم کی فرضیت کا سر پہ تاج رکھنے سے کتراتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے، کہتے ہیں ادھر آنے کا کیا فائدہ، سیدھا اللہ کی طرف ادھر کیوں آئے، یہ تو واسطہ ہوئے، یہ تو محض وسیلہ ہوئے، یہ تو محض ذریعہ ہوئے، ادھر کیا ضرورت ہے، اصل منزل کی طرف جاتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، ڈائریکٹ جاتے ہیں ادھر جو اللہ نے نازل کیا، حضور کی طرف کیوں آئیں؟ تو فرمایا میرے حبیب جو تیری طرف نہ آئیں اور میری طرف آئیں وہ منافق ہیں، وہ قرآن مجید کی نص ہے، میرے حبیب جو تیری طرف نہ آئیں اور کہیں ہم سیدھے اللہ کی طرف جاتے ہیں، رأیت المنافقین، میری نگاہ میں وہی منافق، اور جب کہ کہیں ہمیں در مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ در خدا پہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تمہارے نزدیک منافق کی جو تعریف ہوا کرے وہ تمہاری تعریفیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں منافق کی تعریف یہ ہے جو کہے میں در مصطفیٰ پہ نہیں جاتا، در خدا پہ جاتا ہوں، وہ منافق ہے۔ جو کہے میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا ہوں، جو کہے میں حضور کی حدیث اور سنت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، جو کہے میں ڈائریکٹ اللہ کی بات مانتا ہوں، رسول کا واسطہ نہیں مانتا، رأیت المنافقین، وہی منافق ہے۔ یاد رکھ لیں منافق اللہ کا انکار نہیں، منافق دل سے رسول کی عظمت کا انکار ہے، دل سے رسول کی عظمت کا انکار، یہ منافقت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کیوں آئے، جب اصل مقصود مل گیا اللہ کا حکم تو رسول کی ضرورت کیا ہے؟ اذان وہ مقصود اللہ چاہتا وہ بھی براہ راست بلا واسطہ پہنچا سکتا تھا، جب اس نے کام بلا واسطہ نہیں کیا تو تم اللہ سے بڑے ہو گئے ہو کہ بلا واسطہ کرتے ہو اللہ سے کام۔ یصدون عنک صدودا، اللہ کا طریقہ چھوڑتے ہو، اللہ کی سنت چھوڑتے ہو، یصدون عنک صدودا المنافقین، میرے محبوب ان منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے کتراتے ہیں، یہ منافق ہے، پہچان لیا جائے نفاق کو۔ اب آگے اللہ پاک ایک بڑی اس میں ایک زبردست بات آگے قرآن مجید میں آ رہی ہے، آیت نمبر 62 میں۔ یہ آیت تصور آپ سمجھ گئے کہ رجوع الی الرسول کا انکار اور رجوع الی اللہ کا اقرار یہ منافقت ہے۔ رجوع الی الرسول کا انکار اور رجوع الی اللہ یعنی حضور علیہ السلام کی طرف آنا اور جھکنا، اس کا انکار، اور سیدھا اللہ کی طرف جانا اور حضور کے واسطے کا انکار کرنا، یہ منافقت ہے۔ اب آگے آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ پاک نے ایک گرفت فرمائی، کیا گرفت فرمائی؟ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ مختلف طریقوں سے بات سمجھاتا ہے، کبھی دلیل دیتا ہے، کبھی دامن سے گریبان سے پکڑ لیتا ہے، کبھی جھکا کے اونچے منہ بات سمجھا دیتا ہے، کبھی حکمت اور تدبیر سے سمجھا دیتا ہے، بڑے طریقے ہیں قرآن مجید کے، اسالیب مختلف۔ اب یہاں ایک گرفت فرمائی، فرمایا میرے محبوب کی طرف آنے کا انکار کرنے والوں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جھکنے کا انکار کرنے والوں، اور میرے محبوب کی خدمت میں آنے کی ضرورت کو نفی کرنے والوں،
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بولو اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے جو انکار کرتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے کا، جب انہیں اپنے کرتوتوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ یہ میرا ترجمہ ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ کرتوتوں کا لفظ آپ نے کہا کسی اور نے تو نہیں کیا، میں اپنے ترجمے کا ذمہ دار ہوں، کوئی اور کرے یا نہ کرے، جو ترجمہ میں کروں گا اس کا ذمہ دار۔ بما قدمت ایدیہم، اس مناسبت سے جو کچھ کام تم نے کیے اور جو کام تم نے کیے اپنے ہاتھوں سے، انہی کو کرتوت کہتے ہیں۔ جو کچھ تم نے اونٹ پٹانگ غلط صحیح کام کیے اور اس کے نتیجے میں تم پر مصیبت آ پڑی، جب تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں تم پر مصیبت آ پڑے گی، بولو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا بنے گا؟ کیوں کیا بات ہوئی؟ جب تمہارے ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر مصیبت آ پڑی تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ثم جعلوک یحلفون باللہ، جب اپنے کرتوتوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ جو آپ کی بارگاہ میں میرے پیارے نہیں آتے تھے، وہی قسمیں کھاتے ہوئے جاؤ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ یحلفون باللہ ثم جعلوک یحلفون باللہ، جب مصیبت میں گر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، جب مصیبت میں گر جائیں گے قسمیں کھاتے ہوئے تیرے قدموں میں آن گریں گے اور کہیں گے نہ لدنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو بھلائی اور میل ملاپ کے لیے یہ کام کرتے تھے، قسم کھائیں اور بھلائی کے لیے، میل ملاپ کے لیے، موافقت پیدا کرنے کے لیے، موافقت پیدا کرنے کے لیے محبوب کی بارگاہ کا انکار کیا تھا، قربان جائے تمہاری دلیلوں کا۔ ہم تو میل ملاپ اور بھلائی کے لیے انکار کرتے تھے حضور کی بارگاہ کا، جب مصیبت آن پڑے گی تو قسمیں کھاتے ہوئے میرے پیارے تب بھی انہوں نے آپ کے پاس ہی آنا ہے، تو جب بعد میں مصیبت میں گر کے بھی آپ کے پاس آنا ہے، جب کل آپ کے پاس آنا ہے تو محبوب آج ہی آنا ہے۔ اس مضمون کو اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے انداز میں فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے، آج جاؤں کا کو مان لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر کل تو مان گیا کہ نہ مانتا ہوں کہ جاؤں کا درست، آتا ہوں آقا آپ کی بارگاہ میں، اس وقت تو نہیں آتا تھا، اب ہم نہیں آنے دیں گے، اب ہم نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان، کل کا مانا ہوا کیا مانا، آج مانا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ کل تو ماننا ہی ماننا ہے، قیامت کے دن تو یہ ماننا ہی ماننا ہے، اس کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہوگا، اس کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آج لاکھ ادھر جانے اور آقا کا واسطہ اپنانے کا انکار کرتے پھریں، کل تو سورج نے ٹلنا ہی نہیں اور حساب و کتاب شروع ہونا ہی نہیں جب سارے مل کر جلوس بنا کر میرے مصطفیٰ کی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، بڑی پتے کی بات ہے، خاص طور پہ علماء، خطباء، واعظین، حکماء، مبلغین توجہ سے سنیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ منافقت کرنے والے، آقا کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کرنے والے اور گڑبڑ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ سے کچھ مخفی نہیں، مگر پھر بھی میرے محبوب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے چشم پوشی فرمایا کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے تحریک منہاج القرآن کے انداز تبلیغ کی بنیاد۔ جن کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ تانا دیتے ہیں
فرمایا اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. نادان ہم بھی نہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ان دلوں میں کیا ہے. جن دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں اس میں کیا ہے، جہاں عظمت مصطفیٰ نہیں وہاں کیا ہے، یہ معلوم ہے. مگر فاعرض عنہم، میرے محبوب ان سے چشم پوشی کے ساتھ برتاؤ کر، درگزر کر کے برتاؤ کر. وعظہم، اور جانتے ہوئے بھی محبوب انہیں نصیحت کرتا رہے، انہیں نصیحت کرتا رہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں انہیں متاثر کرنے والی باتیں کرتا رہے. کیا خبر کس وقت بات دل میں اتر جائے، کیا خبر کس وقت دل کا حال بدل جائے، کیا خبر کس وقت اللہ کی رحمت ہو جائے. اور وہ ان کے دل جو مدینہ پاک کی طرف رخ نہیں کرتے تھے وہ اونچے راہ مدینہ پہ گر جائے. کیا خبر وہ کس وقت راہ ہدایت پہ آ جائے. اور اگر چشم پوشی نہ کی اور نصیحت نہ کی اور متاثر کرنے والی بات نہ کی، ان کو نہ بلایا نہ سمجھایا نہ بات کی پیار سے، بتا ہی دیا تو موقع ہی کھو دیا. ان کے دل میں بات ڈالنے کا موقع ہی کھو دیا. انہیں بلا تو صحیح، بٹھا تو صحیح، کچھ کھلا پلا تو صحیح، سمجھا تو صحیح، اور عمل جاری رکھ، مایوس نہ ہو. خدا جانے کس کو کس وقت ہدایت نصیب ہو. اور اس کے بعد فرمایا وما ارسلنا من رسول، اس میں حکمت تبلیغ بھی آ گئی، حکمت دعوت اور حکمت. صحیح بخاری میں حدیث آتی، ایک یہودی کا لڑکا تھا، خود بھی یہودی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار تھا یہودی، یہودی کا لڑکا. اگر آپ کا اس نے خلق دیکھ کر، اس میں جمال دیکھ کر پیار کرتا، آگے آقا کی خدمت کرتا، کام کاج کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کو بگایا نہیں، اسے بگایا نہیں یہ کہہ کر یہودی ہے اور یہودی دین کے دشمن میرے دشمن، تو تم یہاں آؤ، یا تو اگر میری خدمت کرنی ہے تو پہلے مسلمان بنو، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، پھر خدمت کرو. کلمہ بھی نہ پڑھو، مسلمان بھی نہ بنو، رہو بھی یہودی اور میری خدمت کرو، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا میرے آقا نے نہیں فرمایا. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ صوفیاء نے لیا ہے آقا سے، یہ طریقہ فقراء نے لیا ہے. اسی طریقے پہ تصوف استوار ہوا ہے. منع نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں. یہودی کا یہودی رہا اور حضور کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اجازت دی. ایک وقت آیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، وہ بچہ یہودی نہیں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ یہودی کا بچہ کچھ دنوں سے نہیں آ رہا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ سخت بیمار ہے اس لیے نہیں آیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو اس کی عیادت کراتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں. اس یہودی کے گھر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، نہیں دیکھا یہ دشمن ہے، گھر تشریف لے گئے. جا کے بچے کے سرانے بیٹھ گئے. قربان جائیں اس یہودی کے بچے تیرے مقدر پر، اور اس چارپائی کے مقدر پر آ کر تشریف فرما ہوئے. اس سے خیریت پوچھی، عیادت کی، طبیعت کا حال پوچھا. جب دریافت فرما چکے تربیت، آخر میں فرمانے لگے اس کے گھر میں بیٹھ کر بچے کو، اس کا باپ یہودی کے سامنے کھڑا، فرمانے لگے بچے کلمہ پڑھ اور اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھو. اب سوال یہ ہے کہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا، خدمت کرتا تھا، وہاں تو کبھی دعوت نہیں دی، وہاں نہیں فرمایا کہ اسلام قبول کر، خاموش رہے. آج عیادت کرنے اس کے گھر آئے اور وہاں بیٹھ کے فرما رہے ہیں اسلام قبول کر. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ سر پہ کھڑا ہے. اس کے باپ یہودی نے کہا مجھے کیا دیکھتا ہے، حضور جو کہتے ہیں قبول کر، جو فرماتے ہیں قبول کر لے. بچے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. جب وہ مسلمان ہو چکا، آقا اٹھے، صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے. ابھی گھر سے باہر نکلے ہی تھے، اس کی روح پرواز کر گئے، بچہ انتقال کر گیا. وہ ماجرا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اور رحمت اور غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہودی ہی صحیح بچہ
مگر میری خدمت کرتا رہے اور جائے جہنم میں، میرا خدمت کر رہے اور مر کے جائے جہنم میں، کہیں کوئی تانا نہ دے دے کہ مصطفیٰ کی خدمت بھی کرتا رہا اور دیکھو جہنم میں جل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے اسے کلمہ پڑھایا تاکہ جہنم میں چلا گیا تو خدمت رائے نہ جائے۔ اور یہ خصائص نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ کسی کافر نے بھی حضور کی خدمت کی، اس کا ہر عمل آخرت میں رائے گا جائے گا، مگر خدمت و ادب رسول اور محبت رسول کا عمل کسی کا رائے گا نہیں جائے گا۔ تو کلمہ پڑھایا تو خدمت کا اجر مل گیا، اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا سیدھا جنت میں۔ یہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بلیغا۔ اب فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور لوگوں رسول کی اہمیت کا اور اس کی حدیث اور سنت کی اہمیت کا انکار کرنے والوں سن لو، ہم تو رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ اللہ کی اذن سے جو کام وہ کہے وہ مانا جائے، اور جو عمل کرے اس کی تعمیر کی جائے، اور جو عمل دے اس کی پیروی کی جائے۔ تم یہ فرق کرتے ہو کہ اللہ کی مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے، اور قرآن کافی ہے اور حدیث کافی نہیں، تمہیں اتنی خبر نہیں کہ ہم تو رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ماڈل ہو، وہ اسوا ہو، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اگر رسول کی حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا تو بڑا حیران رسالت کا انکار کر دیا، مقصد بعثت کا انکار کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ محبوب کی ہماری بارگاہ میں قدر و منزلت کیا ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں انفسہم ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور جانوں پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کیا، اللہ کا گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ جو لوگ اللہ فرماتے ہیں مجھے ناراض کر بیٹھے، میری نافرمانی کر کے مجھے ناراض کر بیٹھے، اگر انہیں خیال آ جائے کہ اب اللہ کیسے مانے گا، اب انہیں میرے منانے کا خیال آ جائے کہ گناہ کیا، ظلم کیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اب اللہ کو کیسے منائیں، تو میرے حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے مجھے ناراض کر بیٹھے ہیں، انہیں بتا دے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو جاؤں کا وہ سیدھا میری طرف دوڑے نہ آئے، تیری طرف آئے، تیری طرف آئے۔ بتا دیا جائے جو مجھے ناراض کر بیٹھا ہو اور مجھے منانا چاہے، میں نہیں مانتا، وہ تجھے منائے، میرے حبیب وہ آ کر تجھے منائے، تیری بارگاہ میں جھکے، تیرے گھر کو تھامے، تیری دہلیز پہ سر رکھے، تیرا دامن پکڑے، تیری غلامی میں آئے، تیری سنت پہ عمل کرے، تیری محبت کا چراغ جلائے، تیری شفاعت حاصل کرے، تیری سفارش مانگے، تیرا بنے، میرا خود بخود ہو جائے۔ فاستغفر اللہ، وہ سیدھا تیری بارگاہ میں آ جائے میرے پیارے، میری زلفوں والے، میرے سونے مکھڑے والے، میرے ڈھول، میرے ساجن۔ یہ سارے لفظ ترجمے ہیں قرآن کے کئی لفظوں کے، اب میں وہ موضوع نہیں کیا سنا، یہ سب قرآن کے مختلف لفظوں کے ترجمے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ پھر تیری بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اور تیری خدمت میں آ کر مجھ سے معافی مانگے، تیری خدمت میں آ کر مجھ سے معافی مانگے۔ باری تعالیٰ اگر یہاں بھی آ کر معافی تجھے سے مانگنی تھی تو ہی مکہ مسجد میں مانگنے ہوگا، وہ ٹھیک جگہ نہیں تھی، اتنا چکر ڈالا، اتنا سفر کرایا، ادھر آ چکایا، تو وہی مانگنے دیتا، تو وہاں بھی سنتا ہے، تو سنتا تو وہاں بھی تھا، اور معافی الٹیمیٹلی تجھے سے مانگنی تھی تو وہی مانگنے دیتا، یہاں پہ بلایا، فرمایا یہی تو کڑ توڑنا چاہتا تھا، یہی اکڑی ہوئی گردن کو توڑنا چاہتا تھا، اسی انکار کا تو خاتمہ چاہتا تھا،
یہی منافقت کا کیڑا جو اندر ہے اسی کو تو نکالنا چاہتا کہ تم کہتے تھے کہ سیدھا اسی سے معافی مانگیں گے، رسول کے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ سمجھانا چاہا کہ سیدھے والا قصہ ہی نہیں، رسول کی خدمت میں آؤ پھر مجھ سے مانگو، رسول کا وسیلہ پھر مجھ سے مانگو، رسول کو مانو پھر مجھ سے مانگو، رسول کی بارگاہ میں جھکو، رسول کی غلامی کرو پھر مجھ سے مانگو۔ اچھا اللہ سے معافی مانگی، اچھا اللہ یہاں تیرے محبوب کی خدمت میں آ گئے اور آ کر اب تجھ سے معافی مانگی، تیرے حکم کی تعمیل کر دی، تیرے حکم کی تعمیل کر دی، تیرے حبیب کی خدمت میں آ گئے اور اب آ کر تیرے حکم کے مطابق تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، اب معاف کر دے، اب انتظار ہے کہ جواب آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا رک جاؤ، تمہارا کام ہو چکا ہے، تمہارا کام اب کچھ میرا کام رہتا ہے، تم اپنا کام کر چکے، آ بھی گئے میرے محبوب کی بارگاہ میں، معافی بھی مانگ لی، اب میرا اب کیا رہ گیا؟ اور میں دیکھو میں بھی تو دیکھ لوں محبوب کے چہرے کی طرف وہ کیا کہتا ہے۔ تم نے تو معافی مانگ لی، آ کر تمہارا کام تو ہو گیا، اب میں بھی تو دیکھ لوں نا اپنے ٹھوس کے چہرے، محبوب کیا کہتا ہے، تمہیں معاف کرنے کی سفارش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ واستغفر لهم الرسول، دیکھ لوں پھر حضور کی طرف رب نے دیکھا کہ محبوب یہ معافی مانگتا ہے، بتا کیا کرنا ہے، محبوب یہ معافی مانگتا ہے، اب بتا کیا کرنا ہے۔ واستغفر لهم الرسول، حضور نے بول دیے، کیا عرض کر دیا، مولا جانے دے، مولا جان، بس اتنی بات کہی تو معاف کر دی۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب رسول سفارش کر دے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاف نہ کرے، پھر تم رب کو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پالو۔ یہ سارے عقیدے کی اصلاح کر دی، سنت کا مقام سمجھا دیا، حدیث کی اہمیت سمجھا دی، رسالت کا مرتبہ سمجھا دیا اور واسطہ نبوت کا سمجھا دیا اور اس وسیلے کی اہمیت سمجھا دی، اپنا اور اپنے محبوب کا تعلق سمجھا دیا، اور ایمان کیا ہے اور منافقت کیا ہے یہ سارا راز بے نقاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ منہاج القرآن کے ذریعے یہی پیغام دنیا کو ہم دیتے ہیں کہ رجوع الی اللہ اور رجوع الی الرسول یہ دونوں ناگزیر ہیں، ان کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ایمان میں اور عمل صالح میں اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی